کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی بھر یاد رہتے ہیں، یا کسی نہ کسی وجہ سے، یا تو شعر بہت خوبصورت ہوتا ہے، یا وہ شعر کسی ایسے موقع سے یا واقعے سے نسبت رکھتا ہے کہ جب آپ واقعے کا سوچتے ہیں، اس موقع کا سوچتے ہیں، آپ کو شعر یاد آتا ہے، اور جب آپ شعر کا سوچتے ہیں تو آپ کو واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ اگلا شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بچپن میں شوق ہمارے کچھ زیادہ ہی خاص تھے، پڑھائی لکھائی کی طرف زیادہ ذہن نہیں جاتا تھا، لیکن گلی ڈنڈا میں مہارت رکھتے تھے۔ کبوتر بازی، پتنگ بازی، کنچے کھیلنا، پاکٹ کھیلنا، اور گلی کے چھوکروں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا۔ تو ظاہر ہے جب اسکول کی رپورٹ آتی تھی تو ساری سرخ ہوتی تھی، تبرکن ایک آدھ مضمون کالا ہوتا تھا۔ والد صاحب کرنل تھے فوج میں، رپورٹ آتے ہی 7 ڈنڈوں کی برسات آتی تھی۔ اردو کا مضمون پڑھایا کرتے تھے، اس میں کچھ شعر شاعری پڑھاتے تھے۔ تو والد صاحب بدماش، کام چوری پہ کمر باندھی ہوئی ہے، حبیب اللہ خاندان کا نام ڈبو دیا، چمار بنے گا، کیا بننے والا ہے تیرا، کیا ہونے والا ہے، ہمیشہ آسان راستہ لیتا ہے۔ اس پہ پھر مجھے یاد آیا کہ بھئی داغ کی ایک شعر اردو کی کلاس میں پڑھایا گیا تھا، جس میں آسان راستہ لینے کا ذکر تھا، اور جہاں تک میرا تعلق تھا، میری سمجھ میں یہ آیا تھا کہ بھئی کبھی کبھی آسان راستہ لینے میں ہی غنیمت ہے۔ تو میں نے والد صاحب کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو بتایا بھی دیکھیں، آسان راستہ لینا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، اور داغ کا شعر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد تو جو جوتے پڑے کہ وہ شعر آج بھی یاد ہے، تو وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ یہاں سے آپ کی جوتوں کی برسات سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤں گا۔ او زندگی عشق میں او مشکل ہے تو مر جائیں گے، زندگی عشق میں او مشکل ہے تو مر جائیں گے، اب سے وہ کام کریں گے کہ جو آسان ہوگا، اب سے وہ کام کریں گے کہ جو آسان ہوگا۔ ہائے مہمان کہاں یہ غم جانا ہوگا، خانہ دل تو کوئی روز میں ویران ہوگا۔ ہائے مہمان کوستا ہوں جو نصیبوں کو تو کہتا ہے وہ شوخ، پھر محبت نہ کرے گا اگر انسان ہوگا، پھر محبت نہ کرے گا اگر انسان ہوگا۔ ہائے مہمان، آخری شعر اس کا، اب کہاں لاخت جگر
سینے میں اے دیدائے تر، اور ہوگا تو شبے گوشائے داماں ہوگا، ہائے مہمان کہاں یہ غم جانا ہوگا، خانہ دل تو کوئی روز میں ویراں ہوگا، ہائے مہمان. شکریہ. ایک 2 منٹ کی مہلت دے سکتے ہیں آپ؟ ایک یہ شعر ہے، یہ امریکہ میں ایک کہاوت ہے جو آپ نے سنی ہوگی. کہتے ہیں کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ. ہاں، یعنی کہ صحیح موقع پہ صحیح کام ہو جانا خود ہی. یہ تو بھائی میرے جیسے لوگوں کی تو بس کی بات نہیں، یہ تو قسمت والوں کی بات ہوتی ہے. ایسے ٹائمنگ کا جو لفظ ہے، اب جو بھائی لوگ میری طرح سٹاک مارکیٹ میں اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک جھٹکے میں گنوا چکے ہیں، ان کو ٹائمنگ کے مطلب سے کے خاص معنی رکھتے ہیں ان کے لیے. اگلا جو آپ کی خدمت میں شعر پیش کرتا ہوں، اس میں لگتا ہے کہ ٹائمنگ کے ٹائمنگ کے مسائل، بھائی اردو میں بھی فیل ہو چکے ہیں نا، کیا کریں. مسائل ٹائمنگ کے مسائل داغ دہلوی صاحب کو بھی رہ چکے ہیں. اگلے شعر میں آپ کی پیش کرتا ہوں، اس میں ہم نوٹ فرمائیں. دی مؤذن نے اذان، او دی مؤذن نے اذان، شب وصل او پچھلی رات، ہائے کم بخت کو، او ہائے کم بخت کو، کس وقت خدا یاد آیا، ہائے کم بخت کو. اسی غزل کا مقطع پیش کرتا ہوں پھر. آپ کی بزم میں آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، ہم کو وہ خانہ خراب، ہم کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا، ہم کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا، میرے قابو میں نہ پہروں دل ناشاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا، میرے قابو میں. شکریہ وقت. بہت خوب اشرف بھائی، بہت خوب. معلوم نہیں اپنی کمپنی کیسے چلاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک بار اور آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ طے کر رہے تھے کہ کیونکہ اپنا سارا پروگرام تو حال ہی پہ ہے نا، کہ اشرف بھائی کو کس کی کلام دیا جائے، حالی کا یا داغ کا، تو ہمیں خدا جانے، ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے ہی بات ہوئی کہ حالی کو تو رہنے ہی دو، داغ ہی کو دینا. اشرف بھائی کی شخصیت اور داغ کی شخصیت ٹھیک ہی رہے گی. بہرحال بہت بہت شکریہ اشرف بھائی، بہت ہی خوب ہے سب.